ایک فتویٰ وائرل ہے، اگر کوئی شخص پب جی کھیلتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے، اور اگر شادی شدہ ہے تو نکاح کی بھی تجدید کرے۔ آئی ایم شیور آپ نے وہ فتویٰ پڑھا ہوگا، ریزنز پڑھے ہوں گے، جن ریزنز کی بنیاد پہ انہوں نے یہ فتویٰ لکھا ہے۔ تو آپ کا کیا پوائنٹ ہے اس پہ، پلیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی گیم ہو اس کے اندر مسلمانوں کے جو شرعی احکامات ہیں، جو اقدار ہیں، ان کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی گیم ایسا ہے کہ اس میں اس قسم کے مظاہر ہیں جو اسلامی احکامات سے ٹکراتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایسا گیم ایک مسلمان کے لیے کھیلنا جائز نہیں ہے، مسلمان کو اس سے احتراز کرنا لازم ہے۔ جی، جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر کسی گیم میں ایسا ہو کہ اس گیم میں کسی بت کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑے جاتے ہوں اور اس سے طاقت حاصل کی جاتی ہو، تو ایسا گیم کھیلنے کی وجہ سے وہ شخص کافر ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے اصولی بات یہ ہے کہ حقیقت کی دنیا میں یہ اصول فقہائے کرام نے بالکل صراحتاً ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی حقیقت کی دنیا میں جا کے بت کو سجدہ کرتا ہے یا بت کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے کوئی انسان، تو اس سے وہ کافر ہو جائے گا، یہ کفر کی علامت ہے۔ اس طرح ہے جیسے کہ زنار پہننا کفر ہے، یا کفر کی کوئی بھی جو شاعر ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو اختیار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، چاہے اس کی نیت ہو یا اس کی نیت نہ ہو اور اس کا کوئی بھی قصد ہو۔ لیکن جہاں تک گیم کی دنیا کی بات ہے تو اس کے بارے میں ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت کی دنیا نہیں ہے، یہ گیم کی دنیا ہے، اور یہ ایک طرح کی امیجنیشن اور ایک طرح کا ایک جی، تصور ہے۔ تو اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس طرح کا تصور یا اس طرح کا گیم کھیلنا بھی ناجائز ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ ایک حرام کام ہے، اس کی وجہ سے وہ سخت گناہ گار ہوا ہے اور بہت سخت خطرہ ہے اس میں۔ لیکن یہ ہے کہ ایسے شخص پر کفر کا حکم لگایا جائے گا یا نہیں لگایا جائے گا، تو اس کے حوالے سے دو رائے ہو سکتی ہے۔ تو جن حضرات نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے ان کی رائے اس پر ٹھہری ہے کہ یہ کفر پر رضامندی ہے ایک طرح کی، تو کفر پر رضامندی بھی چونکہ کفر ہے تو اس وجہ سے یہ کفر ہے۔ لیکن اس میں دوسری رائے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کفر پر رضامندی کی کوئی قطعی اور یقینی دلیل نہیں ہے۔ ایسا یعنی وہ آدمی صرف گیم کھیلنے کے لیے کر رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو معلومات بھی نہیں ہوتی، تو جب ان کو معلومات بھی نہیں ہوتی تو معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ان کا یہ بٹن دبانا اور اس گیم کے اس سیکشن کو کرنا یہ کفر پر رضامندی کی بھی دلیل نہیں بنتی۔ تو جب یہ کفر پر رضامندی کی دلیل نہیں بنتی، فقہائے کرام نے یہ اصول ذکر کیا ہے کہ 99 وجوہ اگر کفر کے بن رہے ہیں اور ایک وجہ بھی حد میں کفر کی بن رہی ہو تو ہم اس کو اختیار کریں گے۔ تو تکفیر کا معاملہ چونکہ بہت محتاط ہے تو اس وجہ سے ایسے شخص پر کفر لگانے کے حکم میں تو ہمیں تردد ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ گیم کھیلنا بالکل ناجائز ہے، جس گیم کے جس ورژن میں یہ موجود ہے، اور جن لوگوں نے اس کو کھیلا ہے ان کو احتیاطاً توبہ ضرور کرنی چاہیے اور آئندہ اس گیم کے کھیلنے سے مکمل احتراز کرنا ضروری ہے۔